سو یہ دونوں طرف ہم نے نا زیرو کر دو، بس اکاؤنٹ خالی کر دو ان کی جو بینک ہے نا، نالج بیس، یہ زیرو کرو. یہ تکا نہیں لگ سکتا کہ 25 کروڑ لوگوں کو صحابیات کے نام نہ آتے ہیں، یہ تکا نہیں ہوتا، یہ سازش ہے پوری. یہ ہو ہی نہیں سکتا نا، میں مان نہیں سکتا کہ کرکٹ کے سارے پتہ ہے، فٹ بال کے سارے پتہ ہے، باسکٹ بال سارے پتہ ہے، فلم ایکٹر سارے پتہ ہے، صحابی کوئی نہیں پتہ. یو تھنک کہ کوئی تکا لگا کسی کا؟ دیر از اے پراپر سسٹم دیٹ از گوئنگ آن. حق کو ریپلس کرنا اور باطل کو اٹریکٹیو بنانا از اے پراپر سسٹم. یہ کسی بندے نے نہیں لکھا ہوا، یہ ایک نیچرل کورس کے تھرو ایک برائی دوسری برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے، دوسری برائی تیسری کو سے کرتے. یہ ہو رہا تھا. ابھی میں اوپر آ رہا تھا تو بھی یہ آپ مجھے بتا رہے تھے نا کہ مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ آپس میں بحث کرتے. اب میں سوچ رہا تھا کہ کدھر تھے آپ لوگ پہلے؟ اور باہر نکلے لوگوں کو بتائیں کون لوگ بتا رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے پنڈی میں گن کے 100 بندے بھی نہیں نکلنے جن کو یہ دو نام اکٹھے آتے ہوں. دو نام اکٹھے آتے ہوں. دیوبندیوں کو اشرف علی تھانوی کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی والوں کو مودودی صاحب کا پتہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ نام اگر آپ جماعت اسلامی میں لے لیں یا سلفیوں میں لے لیں تو گالیاں پڑیں گی ان کو کہ چاچا چشتی رسول اللہ والا. اور یہ نام دیوبندیوں میں لے لیں اور جا مودودی مردود. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دو نام اکٹھے آپ لوگوں کو پتہ ہے اور بحثیں ہو رہی ہے. آپ تو ایلیٹ ہیں اسلام کی اس وقت پاکستان کی. پاکستان میں اسلام اس لیول پہ قہر زدہ ہے کہ یہ وہ دو نام ہیں جنہوں نے موبلائز کیا تھا اپنے اپنے ٹائم پہ، یوتھ کو آئیڈینٹی دی تھی اسلام. ان کی وجہ سے اسلام پہنچا تھا نیچے. یہ اس لیول کے یہ دو نام ہیں. آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلا کس موقع کے اوپر یہ دونوں الگ موقع پہ آئے ہیں. آف کورس مودودی صاحب بہت بعد میں آئے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب پہلے تھے. مگر اس طرح کے خالی یہ دو نام نہیں ہیں، اور بھی ہیں 10-12 اور ہیں. بٹ شاہ رخ خان سے فرصت ملے گی مجھے تب میں آؤں گا نا ادھر. میں نا یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یا طارق مسعود صاحب کے لیکچر سے نا مجھے بڑا فائدہ اٹھا رہا تھا. اس کے چسکا لینے کے لیے یوتھ ادھر چڑھا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا بری بات کی ہوگی اس کے، مگر نالج بڑھ رہی ہوتی ہے. میں نے نا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا تو مجھے کہا وہ چشتی رسول اللہ والا ہے نا. یار بڑے بڑے دیوبندیوں کو نہیں پتا کہ وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کیا ہے، مگر تجھے ان کی تنقید کی وجہ سے، ان کی برائیاں نکالنے کی وجہ سے وہ پڑھنا پڑا ہے. تجھے ایٹ لیسٹ پتہ تو چلا کس کی بات ہو رہی ہے. سو آئی کیو بڑھ رہا ہوتا ہے. جتنی مرضی تنقیدیں چل رہی ہوں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے. اللہ کا نام لینے والے دونوں بڑے مشنریز لوگ ہیں. کاش ایسے اور ہو جائیں. بے شک ایک دوسرے کے خلاف چل رہے اور نکلو تو صحیح. کوئی ہالی ووڈ سے تو باہر آئے نا، کوئی عاطف اسلم سے تو باہر آئے، ذرا باتیں کریں ایک دوسرے کے خلاف. ایک پہلی قوم ایسی تیار ہوتی ہے. پہلی سٹیج پہ یہی ہوتا ہے، دوسری سٹیج کے اوپر پھر شعور ڈیولپ ہوتا ہے کہ ایک منٹ رک جائیں، یہ کیا مسئلہ ہے. اور یہ میں یہاں پہ پوائنٹ ختم کرتا ہوں، پھر کوشچن لیتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں ایک فرقے میں جاتا ہوں دوسرا فرقہ زیرو کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ شعور کی سطح نہ ڈیولپ ہونا ہے. اور شعور کی سطح کیا ہے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں اشرف علی تھانوی کے اسٹوڈنٹ اور مودودی کے اسٹوڈنٹ اکٹھے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے باقی کے ایفرٹ کو. ہر بندہ جو کم عقل ہوتا ہے نا، کج فہم ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، جو وہ ایک انسان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہوتا ہے. یہ ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہوتی جو کج فہمی میں ہوتی کہ یا انڈیا کے اندر کوئی وہ ہے نا خیر ہے ہی نہیں، انڈین ہے تو بس دوزخی ہیں. انڈین پاکستانیوں کو کہہ رہتے ہیں، پاکستانی انڈین کو. گاندھی صرف اور صرف دوزخ کا پتھر، حاویہ کا سینٹر پلاٹ اس کے پاس ہے اس وقت. کوئی مطلب کوئی اچھا کام کیا انڈیا کو اس نے. یہ بچگانا بے وقوفانہ باتیں. ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیاں ہوتی ہیں. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب موجود ہوئے تو باقاعدہ قرآن ان کے تھرو تو قرآن نیچے پہنچا تھا ہمارے تک. سو ان کی تو خیر کیا کمپیئر، ایک جملے میں میں نے گاندھی کو بھی ان کا بھی لے لیا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو کانفرمیشن بائس کہتے ہیں، اس کو گروپ بائس بھی کہتے ہیں. میرے گروپ کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا نا تو غلط ثابت ہو گیا. تو نے بات کی کیوں میرے گروپ کے خلاف؟ یہ سب سے نچلی سطح ہے سوچ کی. اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیئر ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی اسکالر ہونا، چاہے آپ بریلوی نہیں ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہو، اور آپ بریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ یار اعلیٰ حضرت کی بات، تو بات کیا ہو رہی ہے؟ سنو، کام کی بات ہو رہی ہے تو بس تو ساری کی ساری چوس لوں گا جیسے میں سب سے پیاسا ہوں. دیر از ناٹ ایون اے سنگل مین جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی. ابو ہریرہ کو جب، آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ، ابو ہریرہ کو جب نبی علیہ السلام نے نا انہوں نے
کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندے نے ملا، اس نے یہ بات کی ہے، مالک کی نعمت پہ کھڑا ہوا تھا کہ آج تل کرسی پڑھ لے پھر دیکھ حفاظت۔ نبی علیہ السلام نے کہا شیطان تھا وہ، مگر بات درست کر گیا۔ تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے، اور ہم یہاں پہ اعلیٰ حضرت سے بھی نہیں لیں گے، مودودی صاحب سے بھی نہیں لیں گے، شیطانوی صاحب سے بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ والے کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر، بس تو پگڑی کا کلر بدل ہے، آپ مومن ہیں۔ پگڑی کا کلر میرے والا نہیں ہے تو آپ ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے۔ یہ مطلب شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائیں گے ہم؟ تو یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری، جو طارق مسعود صاحب ہیں، محمد علی مرزا صاحب ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ اٹھائیں ان سے، جدھر سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں۔ اس وقت آوا کام ہے ہر چیز چوس لی جائے، اسکالر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن جائے کہ باشعور آدمی ہوں میں کسی بھی بندے کے اندر زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوتا۔ میرے خلاف بات ہو رہی ہے، غامدی صاحب یہ باتیں کریں، اسلام کے خلاف بات کریں، اچھی بات بھی تو کر رہے ہوں گے کوئی، وہ تو نکالوں نا، ٹھیک ہے، کہیں سے کچھ نکالوں، صاحب کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے، جو کام کی بات ہے وہ فلٹر کر کے لے لوں گا، بس آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں، میرا کام ہو گیا ہے سر۔ نہ تلخی ہوئی، نہ بدمزگی ہوئی، نہ گالی گلوچ ہوئی، اور اتنائی شائستہ طریقے سے آپ کی برائیاں بھی میں نے رجسٹر کر لی، آپ کی اچھائیاں بھی کر لی، اچھائیاں گھر لے گیا، آپ برائیاں وہیں پہ چھوڑ گیا۔ اگر آپ نے کسی کی اچھائی لے لی نا تو اس کے اندر ہر برائی کو معاف بھی کرنے کی طاقت آ جاتی ہے آپ کو، مگر اگر آپ نے کسی کی اچھائی نہیں لینی تو ایک بھی برائی معاف نہیں کرتے آپ۔ یہ ہماری سائیکالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیورو کیمیکل سسٹم ہمارا ایسا بنایا ہوا ہے، وہ زیرو اور مطلب وہ یس اور نو کا بولین انڈیکیٹر ہے اس کے اندر، اس کو نا ہمارا ایک خاص لمبک سسٹم ہے کہ یا تو مجھے تیری سے پیار ہے یا نہیں پیار، یا پیار ہے یا نفرت ہے، ٹھیک ہے، یا تو میں تیری عزت کروں گا یا میں تیری بے عزتی کروں گا، سمپل۔ یہ اس کو شعور میں سطح میں آگے کنٹرول کرتا ہے انسان پھر کہ نہیں بے شک آپ دشمن ہیں مگر بات درست کریں آپ۔ یہ ایک شعوری سطح ہوتی ہے کہ میں آپ کے خطرے کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہوں۔ یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا نا، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے آئے کہا ایسے ہی، کیا آپ کو پتہ ہے وہ ناہنجار مر گیا؟ تو تھانوی صاحب نے کہا کون مر گیا؟ وہ احمد رضا مر گیا سر۔ اور ایک اور ذرا الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڈ تھا، میں نہیں کرنا چاہ رہا، اور بھی زیادہ غلط لفظ تھے۔ تو تھانوی صاحب نے کہا یہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے یار تو اس کے بارے میں؟ کہتے تو ساری عمر کافر کافر کہتا رہا، ہمیں اب مر گیا۔ تو تھانوی صاحب کا جملہ سنے تھا غور سے، شعور کیا کیسی آواز نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتا تھا نا، وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا، وہ خالی اس نیت کو ہی بیچے گا نا تو جنت نکل آئے گی اس میں سے، اور تو نے اس کو ایسے القاب سے کا استعمال کر دیا۔ تو نے شعور کس لیول تک پہنچتا ہے؟ یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا، یہ دیکھیں علماء شعور با شعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ پھر ایک دفعہ تشیعوں کا نا تھانوی صاحب کے یاد آ گیا، ماتم چل رہا تھا، تو اب دیوبند آپ کو پتہ ہے نا بریلویوں نے کیا شیعوں کے خلاف ہونا، جو دیوبند شیعوں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے، یہ بھجن کرتے ہیں ہمارے آگے تو ہم ماتم کرتے ہیں ان کے آگے۔ تو تھانوی صاحب نے کہا اچھا جب تک یہ بھجن نہ چھوڑیں ماتم نہ چھوڑنا۔ غور سے سمجھیں کہ کس نس کو انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام اس بیس پہ بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں، اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام ہی فارغ ہو جائے گا۔ سمجھیں اس بات کو، کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات کو۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا یہاں تم بھی کافر تو وہ بھی کافر، تم ماتم کر رہا تھا تو وہ بھجن کر رہا ہے، تو کیا کرنا، کیا فائدہ ہونا تھا اسے؟ بہت ہی سینسٹیو لیول کے اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے، کیونکہ وہ سینسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں، غصہ بھی آئے گا کہ یار یہ تو میرے بزرگان کو گالیاں دینے والا بندہ ہے، مگر خیر اسی سے لینی ہے آپ نے۔ اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آ گیا نا، جس ایج میں آپ ہیں، تو اگر 10 سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا، ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کو اتنی ہمت نہیں ہوگی، وہ علم دے گا، کیونکہ وہ آپ والی پگڑی والا بس۔ اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں، ہر بندہ نہیں تجھے کم پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ ہے، ویسے غصہ آ رہتا ہے کہ یار میں تو اچھی نیت سے سیکھنے آیا پھر بھی تو جتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ آتا ہے۔ سو انڈرسٹینڈ، جس وقت یوتھ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے
وہ اس وقت کا گولڈن ایسٹ ہے. سب کچھ لے لو اس سے, چاہے وہ سبز پکڑی ہے, کالی پکڑی ہے, سفید پکڑی ہے, یا بغیر پکڑی کے ہے. بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ کہ وہ نماز نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں. ہم سب کے ساتھ پٹائی ہوئی بھی ہے, ہم سب کی پنڈی والے ہیں, ہمیں بھی اٹھائے گا چلو باہر نکلو, یا پیچھے جاؤ یہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے واقعہ, ٹھیک ہے. تو خیر ہے, اس کے بعد وہ مسجد جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, ہمیں چھوڑ دیا تھا کہ یار یہ انکل جب تک بیٹھے ہیں نا, میں تیرے پیچھے تو نہیں پڑھنا پتہ نماز. یہی کیا ہم نے سب نے, 0 سے ملٹیپلائی کرتے. غصے کا نیچرل ریئیکشن بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے, اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, کہ آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لی ہیں, یہ غیرتیں کفار کے لیے بچا کے رکھو. آپس میں صرف چوسو گے, صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے سے علم حاصل کرو گے, جتنا مرضی جو مرضی ہو. ایک دفعہ انیشیٹو آپ نے لے لیا نا, خدا کی قسم, سب سے بڑا بریلوی بھی, سب سے بڑا اہل حدیث بھی, سب سے بڑا دیوبندی بھی آپ کو جفی ڈال کے آپ کو سکھائے گا کہ یار یہ تو آئی پازیٹیوٹی. اور میری کسی بات کا یہ وہ والا ریئیکشن نہیں دے رہا جو میں, اور اگر دفعہ پوچھے کہ بھائی آپ میری مسلک سے ہیں, تو آپ ڈر جائیں گے. آپ اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ بتانا بند کر دیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی صاحب ہی کے مسئلہ آپ جاری رکھیں سر اپنا سیشن. کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسلک سے ہوں جس میں صرف علم آتا ہے بس, اور وہ مسئلہ سے بڑا لفظ ہے, اس کو منہج کہتے ہیں, کہ میں اس منہج پہ آ گیا ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف اور صرف مجھے علم دیتا ہوتا ہے. تو 10 سال میں کام کرنا تھا وہ 1 سال میں ہو جائے گا میرے لیے. 1 سال سے بھی کم ہوگا. اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دفعہ لائک کر دی نا, اس طرح کی 1000 ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفٹ میں آپ کو. بزنس ہے ان کا یار. تو آپ ایک دفعہ کسی مرزا صاحب کی یا مسعود صاحب کی یا ڈاکٹر اسرار کی یا کسی بھی غامدی صاحب کسی بھی کی ویڈیو کلک کر دیا آپ نے, اس کے بعد خود فیس بک آپ کو اسکالر بنائے گا. لگے رہنے دیں, آنے دیں سارا کچھ. مگر وہی بات ہے, آپ کامنٹس ذرا دیکھیں مسلمان پاکستانی یوتھ کے, مطلب اوپر اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں یہ لوگوں نے, کہ بندہ تو سوچ تو صحیح, تو کدھر آ کے مطلب مسجد آ کے تو نے یہاں پہ کیا لکھ دیا ہے, وہ مسجد ہی ہے نا وہ پیج, کیا لکھ دی تو نے, کیا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے. یہ ثبوت دینے کی کہ میری ماں بھی شعور کے بغیر تھی, میرا باپ بھی شعور کے بغیر تھا, میری پرورش ایسے ہوئی بھی ہے. یہ اور کیا ثبوت دے رہا ہے وہ, جو وہاں پہ آ کے نیچے اوپر کلمے کے مطلب سکھائے جا رہے ہیں, گالی دے رہا ہے کہ تو سکھائے گا ہمیں کلمے کا مطلب, تیری تو پکڑی کا کلر کوئی اور ہے. سو انڈرسٹینڈ دا انرجی از بینگ ویسٹڈ ایٹ دا رانگ. مطلب مسجد میں آ کے ہم اللہ کا نام لیے بغیر کوئی فلم کی بات کر کے چلے جائیں, یہ والا حالات ہو کہ انرجی کسی اور جگہ پہ ویسٹ ہو گئی. اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو پلیس کرنا ہے اپنے آپ کو کہ دنیا میں ہر بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے در پہ ہوا ہے, آپ ہیں جو سیکھنے کے در پہ نہیں ہوئے ہوئے. دیٹس دا ون تھنگ جہاں پہ آپ بات ختم کرتے ہیں. آپ کو سوال لیتے ہیں کہ اگر آپ پڑھ لینا دیوبندیوں کے ریویوز مودودی صاحب کے خلاف, یا مودودی صاحب کے فالوورز کے ریویوز تھانوی صاحب کے خلاف, تب وہ پتہ چلے گا کہ بڑی بڑی جگہوں پہ کینسر آیا تھا. یہ کینسر ایسے نہیں جائے گا, خود محنت کرنی پڑے گی. بڑے بڑے علماء نے بھی ایسے قلم کاری کر دی ہے کہ ان کے فالوورز کبھی بھی نہیں پڑھیں گے ان کے باقی کے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ہوگی جو ہوگی, آپ تو نہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے, آپ تو نہیں, ہم سے تو نہ آنا شروع ہو. وی کی ناٹ بی ون لائن مسلمس. ایک دور گزرا 300 سال کا صحابہ کے بعد, صحابہ سے شروع ہوا تھا کہ فتویٰ کیسے لیا جاتا. 300 سال امامیہ دور کہتے ہیں اس کو, کوئی بتاتا ہی نہیں ہمیں. فتویٰ کیسے لیتے تھے اس وقت مسلمان, دیکھ لیا کہ بندہ ٹھیک ہے, نماز شماز پڑھتا ہے اور سچ بات کرتا ہے, مسئلہ پوچھتے تھے, ایسے کرو, فتویٰ ہو گیا. سچے بندے کی بات فتویٰ ہوتی تھی. اس لیول کا کریکٹر ہو چکا تھا مسلمانوں کا. 300 سال تک فتویٰ ایسے لیا گیا مسلمانوں میں. سوچیں ذرا کہ کتنی اوپننیس تھی, کتنی ایکسیپٹنس تھی. پتہ ہی نہیں تھا کہ کون شیعہ ہے تو کون سنی. اور ابھی چاند بھی عید بھی نہیں کر سکتے ہم اکٹھے, مطلب شادیاں بھی نہیں ہو سکتی. میری نا کیا پرسنل مثال دوں آپ کو یہاں پہ, میرے نکاح نامے پہ نا میرے ساری فیملی کے نا شاہ, بخاری اور نقوی نام لکھے ہوئے تھے. تو برات لے کے گئے تھے ہم, اور لڑکی والوں کی طرف سے خسر پسر شروع ہوئی, اور پھر ریٹریٹ شروع ہو گئی کہ یار یہ تو آگے شاہ لکھا ہوا ہے, تو نقوی تو شیعہ ہوتے ہیں, تو
شیعوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے. اب ظاہر ہے میں اس وقت مطلب اتنے شعور کی سطح پر تو تھا کہ شادی ہو رہی تو پتہ تھا کہ اتنی سیاست تو سمجھ آ گئی تھی. تو میں اب مولوی صاحب کو ڈھونڈوں کہ وہ کوئی بلائے یار ان کو, اور مجھ سے تو پوچھو, خود ہی فیصلے کر لیے ہیں, مطلب اتنی دور آئے ہیں. بہرحال تو وہ ظاہر ہے پھر ان کی ذرا لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے, عزت لگی ہوتی ہے تو وہ ایسا واویلا تو نہیں مچا سکتے. تو مجھے باہر لے کے گئے کہ سر وہ یہ آپ کے, میں نے کہا مسئلہ کیا ہو, کہتے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یہیں لکھنے ہیں نا, اور کہاں لکھنے نام, نکاح نامہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ صحیح جگہ لکھیں, نام غلط لکھیں. پھر میں نے اردو غلط لکھی ہے. نہیں اردو نہیں غلط لکھی, منہ سے بول بھی نہیں سک رہے تھے نا, کہنا کیا چاہتے تم اہل تشیع تو نہیں ہو, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مگر ادھر ادھر سے آ رہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ سیدھی طرح. کہتے یہ نعمت علی شاہ بخاری, یہ منور شاہ بخاری, یہ نقوی, یہ آپ لوگ کا مذہب کیا آئے گا؟ اسلام اوپر لکھا ہے اسلام. کہتے اچھا. تو میں نے کہا پوچھیں شاہ بھائی. اب میں جان کے نا بڑھا رہا تھا بات کو کہ اس کیڑے کو ماروں, کہ ہمت نہیں ہو رہی تو نکل پھر, اگر ہمت ہے تو پوچھ. کہتا آپ پہلے تشیع ہیں کہ نہیں؟ کہتا اللہ اکبر. آپ وہ کیسے بتاؤں سر, بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. اصل میں مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, ہو جانا نہیں تھا, کافی پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا بس. تو شکر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شعوری سطح کے اوپر اس کو سچ بات بتائی کہ یار یہ اس وقت میں تجھے تبلیغ نہیں کر سکتا, مگر یہاں پہ اگر تو شادی روک دیتا نا تو مسئلہ صرف لڑکی لڑکے کا نہ ہوتا, مسئلہ اگلی جنریشنز کا. تم لوگوں نے جو کیڑا پالا ہوا یہ آگے سے آگے ٹرانسفر کر رہے ہو. کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہر جگہ کے اوپر یہ مسئلہ ہمارا, ہر شعبے کے اندر ہمارا یہ مسئلہ ہے. اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس, اٹس اے پرابلم آف پیرنٹس ٹل دے آر یو گائز آر 12. اب آپ بچے نہیں رہے, اب آپ سب سے چھوٹا بندہ کون ہے اس وقت کمرے میں؟ 20 سال سے کم ہے کوئی اس وقت؟ ٹھیک ہے 18 سال, ٹھیک ہے چلیں. جو 20 سال سے اوپر ہے نا, آپ کے تو بچے ہونے چاہیے تھے اب تک. جی ہاں, جس کے 20 سال سے اوپر ہے بس اس کی عمر شادی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 جنریشن پیچھے چلے جائیں تو 21 سال کے مرد کے بچے ہوتے تھے. کوئی انہونی بات نہیں, میرے اپنے بھی تھے نا, اس لیے مجھے پتہ ہے. تو یہ کوئی وہ یہ بہانا نہیں چلے گا سر امی ابو کی وجہ سے ایسا ہوں میں. او بھائی تو خود امی ابو ہے, مطلب آپ کیا امی ابو کو رو رہے ہیں یار, آپ تو بچوں کو رو. سو اب وہ والا کہانی نہیں ہے. اور جو 18 سال کے ہیں ان کے بھی 3-4 سال ہی ہیں, ڈھونڈ تو آپ نے لی ہوئی ہے پہلے سے. مطلب اب ان میں سے کسی ایک سے کر لیں, جو بھی آپ کے سب موبائل میں پری سپوزیشن والے نکاح نامے سیو ہوئے ہیں ان کو سائن نہیں کرنا نا آپ نے. بس 18 سال کا لڑکا اس وقت نکاح نامہ ہی ڈھونڈ رہا ہے. لڑکیاں بعد میں آتی ہیں, نکاح نامہ تو پہلے آتا ہے, ہمارے پاس تیار ہوتا ہے کہ اچھا یہ پوری اترے کہ نہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہم نے کرنی نہیں ہے شادی, یہ بحث آج کا موضوع نہیں ہے. پوائنٹ از آپ کی عمر لیکن ہے اس طرح کی کہ یو کین میک دیٹ کانشیس ڈیسیجن کہ بچے کو میں نے واقعی میں اس ٹریک پہ ڈالنا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہے گا. اس کو تو لوگ مولوی صاحب کہیں گے جنازہ پڑھا دو, یہ کر دو. تو میں کیا کروں پھر؟ اس کو پینٹ شرٹ بھی پہنانی ہے, اس کو انگریزی بھی بلوانی ہے, اس کو نوکری یا کام بھی کروانا ہے اس سے جو کہ یو ای ٹی لیول کا ہو یا آر ایم سی لیول کا ہو. تو اس کے لیے پھر میں کتنا ایک ٹائم لگا سکتا ہوں؟ اس کا بڑا آسان سا جواب تھا کہ اسکول لیول کے اندر میٹرک سے پہلے اگر ایک بچہ 8ویں سے پہلے ساری عمر مدرسے میں بھی رہا ہے نا, تب بھی وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, تب بھی وہ آر ایم سی میں اسی طرح ڈاکٹر بن سکتا تھا. یہ ہمارا ڈر تھا کہ جو ہم نے اس کو نہیں سب 0 سے بیکن ہاؤس بتائے گا کہ میرے بچے کی آخرت کیسی ہے, سٹی اسکول بتائے گا. یہ ہمارا ڈر اس لیول پہ کھا گیا ہمیں. یہ جو پہلے 8ویں سال تک کے 8ویں کلاس تک کے جو سال ہے نا, اگر یہ ہم بچا لیتے نا اور اس میں شعور ڈیولپ کر دیتے, ہلکا پھلکا ویلیو سسٹم بنا دیتے, اس کو بیسک ورلڈ ویو کلیئر کر دیتے کہ بچہ ایسے نہیں سوچتے, ایسے ہیں بس. اور کیا ہوتا ہے, بچے نے سوچنا ہی سیکھنا ہوتا ہے. کتابیں تو جب پڑھے گا تب پڑھے گا نا. اس کے بعد پھر اس کو کسی نے آگے اغوا نہیں کرنا تھا. اس وقت ہم سب کو آگے اغوا کیا گیا تھا. کس نے؟ اسکول کے پرنسپل نے, کسی میتھس کے ٹیچر نے کہ دنیا کا مطلب یہ ہے بیٹا, یا پھر میڈیکل کالج میں, یا پھر انجینئرنگ. somebody came in hijacked us.
سب کچھ غلط تھا، میں ٹھیک ہوں، اور آپ مان بھی لیتے بیکاز وہ لاجیکل باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کے لاجک کے اوپر آپ بس سولڈ ہوتے. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. جو پہلے 15 سال میں ٹیکہ لگ گیا اس کا ابھی تک سائیڈ افیکٹ ہے. اتار کے خون کے بوتلیں لگا کے چینج کر رہے ہیں. کسی کی ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو رہی، وقت لگے گا. نام ہم علی بن ابی طالب کا لے رہے ہیں، سوچیں ذرا. اور ڈفرینشیل ہمیں نظر آتا ہے، ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، ہر مسلمان کو پڑتے ہیں کہ یار میں تو بالکل ہی ناکارہ مرا، بالکل ہی ناکارہ. آپ کو پتہ ہے آپ تو ایلیٹس ہیں نا، فلسطین کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، آپ کو پتہ ہے غزہ کدھر ہے اور کیا چل رہا ہے. آپ صرف باہر جائیں چاندنی چوک پہ، کسی بھی 10 بندوں سے انٹرویو لیں، 8 بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا فلسطین ہے کدھر. آپ اتنے ایلیٹ ہیں، مطلب لیول اتنے گر چکے ہیں. سو یہ مت سوچیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی ایک محفل لگی ہے. نہیں، یو آر ان 1%. اس محفل کا اگر یوٹیلیٹی نہیں ہے کوئی تو پھر کسی ریڈی والے سے کیا ایکسپیکٹ کریں آپ جائیں کرتارپورہ، پوچھ کے دیکھیں کیا چل رہا ہے. وہ کہیں گے یار کیا باتیں کرو ہمارے ساتھ، ہمیں تو محلے سے باہر کی خبر نہیں ہوتی، ہمیں تو پیسے گنتے ہیں، یہاں پہ گلے پہ بیٹھنے آتے ہیں، ہم نہاریاں بناتے ہیں، ہم یہاں پہ بس کسٹمر دیکھتے ہیں. ہمیں برادری کے مسائل ہم سے پوچھ لو سارے، قوم کے مسائل نہ پوچھیں ہم سے. برادری کے اوپر تو میں صحابی لیول کے اوپر غیرت بھی دکھاتا ہوں، برادری کے اوپر صحابی لیول کا علم ہے میرا، اور قوم کے مسائل نہیں میرے پتہ. بالکل سوری، وہ میرا کام نہیں ہے. یہ ہے عام مسلمان، صرف پاکستان میں نہیں، پورے کی پوری دنیا میں اس وقت. ایون فلسطین کے اندر بھی یہ حالات ہوتے ہیں اگر اسرائیل نہ ہوتا ایسے. سو یہ معاملہ کسی ایک نے تو ٹھیک کر رہا ہے. وہ کیسے، وہ ڈاکٹر اسرار نے نہیں ٹھیک کریں گے نا بیچارے، اور جدھر کام کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. اب ہم میں سے کوئی اٹھے گا، آپ میں سے کہ یار چلو چنگاری ایک دیے سے دوسرا دیا جلاتے. لیٹس سی کہاں تک جاتی ہے بات. ٹھیک ہے. سو آپ کو میں اس لیے ایڈ ذرا ہائی نوٹ پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دا پرابلم از سالویبل، اٹ از رائٹ دیئر آن دا ٹیبل. یہ ہر بندہ سالو کر سکتا ہے، اور ایٹ لیسٹ وہ بندہ تو ضرور سالو کرتا ہے جو ایسے کمروں میں پایا جاتا ہے. وہ نہیں جو اور کمرے جس وقت محفلیں چل رہی ہیں وہ والے بندے شاید نہ سالو. آپ جیسے بندے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ادھر نہ پائے جاتے آپ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تحریک رکھی ہوئی ہے، ورنہ یہاں پہ نہیں بیٹھے آپ، یہاں ٹائم پاس کرنے نہیں آئے، کچھ نہ کچھ سننے آئے یار. ورنہ یہیں پہ میں اچانک کسی فلم کی، عامر خان کی یا ٹام کروز کی فلم شروع کروں، آدھے بندے بھاگ جائیں گے یار تو کیا باتیں کر رہا ہے، ہم ادھر اللہ کی بات سننے آئے ہیں، تو یہ کیا بات شروع کر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مقصد ادھر آنے کا تو پتہ ہے. سو اگر ادھر آنے کا مقصد آپ کو اٹریکٹ کر لیا ہے تو یا تو آپ کا دوست اللہ کا بندہ ہے، یا آپ خود اللہ کے بندے جو کسی کو لے آئیں، تو آپ ہی جیسے بندوں سے چنگاری نکلنی ہے. ورنہ کسی اور کلسٹر میں ابھی وہ رمق باقی نہیں رہی. کافی عمر ہو گئی ہے میری، کافی سارے کلسٹرز میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں بتا رہا ہوں یہ انہی طرح کے کلسٹرز میں سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے، لگتا نہیں ایسے. اللہ کے فوجی کہاں ہمیں کیا پتا. مگر ہمارا کام ہے ظاہر پہ ضرور لگانا. زیادہ پرابیلٹی آپ کے کلسٹر میں سے ہی ہے.